सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं अलीना इलियास और समी इब्राहिम और राना ताहिर बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी ज़ोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े खफा भी नज़र आए और उन्होंने ये भी कहा कि वो तहरीक चलाएंगे। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आखिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो परेशान किस बात से हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में लेंगे समी साहब से इस पे एनालिसिस, और राना साहब तो हमारे साथ ही हैं। जी समी साहब, परेशानी किस चीज़ की है? ये अलीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बड़ी बीच में से पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त निकाला है। आज बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 1 घंटा उन्होंने तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कई वो बीच में खफगी भी थी और उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि वो ख़ास से परेशान है और गुस्से में है। लेकिन गुस्सा किस बात पर है? चलाने की बात की। मैं भी ये सोच रहा था कि तहरीक किस बात पर चलाने की बात कर रहे हैं। कौन सा ऐसा इशू है सवाए एक इशू के कि 15 तारीख को परसों बैंकिंग कोर्ट का फ़ैसला आ जाए और अगर उसमें वो खारिज हो गया जो था सारा का सारा मामला, तो बस फिर फरियाल साहबा और बिलावल भुट्टो साहब, जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब, फिर तो वो मुझे लगता है बड़ी प्रॉब्लम में होंगे। और दूसरा उनकी जो खफगी थी वो कि सिंध के जो स्पीकर हैं उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया असम्बली के। अगर क्या मैसेज क्या देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं क्या उनको ये हक़ नहीं है कि किसी बड़े आदमी को जो किसी असम्बली का स्पीकर हो, वज़ीर हो, MNA हो, उसको तहकीकात के लिए ना वो गिरफ़्तार कर सकें, ना वो पकड़ सकें। आम आदमी को तो पकड़ लेते हैं। और फिर जो उन्होंने आज गुफ्तगू की, जिसमें फिर दोबारा जो बयानिया उन्होंने आज अपनाया, जिसमें कालादम तंजीमों का जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि अगर हम उनकी गुफ्तगू सुन लें, जिसमें उन्होंने वही बात बोली है जो मगरिब बोल रहा है, डू मोर। जॉन बोल्टन ने कल ये कहा कि डू मोर, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने। इंडिया के जो हुकाम हैं, मोदी, वो कहता है डू मोर, कि आप जो कालादम तंजीमें हैं आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ज़रा बिलावल भुट्टो की ज़बानी ज़रा सुन लेते हैं पहले। बिलावल, हमारा जो वज़ीर आज़म है ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ तो बात कर सकता है, ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है, मगर कालादम तंजीमों और मोदी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकता। इलेक्शन के दौरान, जैसे मैंने कहा, मिली मुस्लिम लीग का किरदार आपके सामने है। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ़ कालादम तंजीमें थे जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे सिर्फ इसलिए लाए गए ताकि PTI को फ़ायदा हो। यहाँ तक कि HUM, मैं उनका क़यादत का नाम भी नहीं लेना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आई फील लाइक HUM का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो UN का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान का कालादम तंजीम है, उसका लीडर असद उमर साहब के साथ इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने आते हैं, वो ऐलान करता है PTI का ज्वाइन करना और सपोर्ट करना। अब ये अलीना, आपने देखा कि वो क्या कह रहे हैं कि कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो रहा। यही बात पूरी दुनिया कह रही है, यही बात अमेरिका कह रहा है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव है इस वक्त कि जनाब कालादम तंजीमों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई शुरू करें। और कालादम तंजीमें कौन सी हैं? एक जो जैश मोहम्मद के बारे में बात की जाती है, दूसरा आप जमात उद दावा के बारे में बात करते हैं। हुकूमत ने इन पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, मैं ज़रा आज खुल कर बात करना चाहता हूँ, राना साहब आप भी मुझे ये बात बताएं। कश्मीर में जो हो रहा है वहाँ पर हम रोज़ाना फुटेजेस दिखाते हैं, जिस तरह वहाँ पर जुल्म व सितम है, वहाँ पर जो सूरत हाल है, जो मकबूजा कश्मीर असम्बली के जो इंतखाबात हैं उनको भी भारत ने मुलतवी कर दिया। बच्चियों के साथ रेप होता है, बूढ़ों को घरों से निकाल के मारा जाता है, नौजवानों को ले जाया जाता है और उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जिस तरह उनको मारा और गायब हो जाते हैं। और जब ये जो दरिया चनाब और झेलम है, इसमें जो लोग नज़दीक रहते हैं वो बताते हैं कि लाशें आती हैं नौजवानों की, जिनको भारतीय मार कर तो फेंक देते हैं दरियाओं में। ये बिलावल भुट्टो एक लफ्ज़ पूरे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ नहीं निकाला,
بھارت پر کوئی کرٹیسزم نہیں کیا. وہ بولی انگریزی آج بھی بیچ میں اردو بھی انگریزی بھی, جو امریکہ کے سیکریٹری نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں ان کے جان بولٹن کہہ رہے ہیں, جو ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں, جو بھارت میں انتہا پسند ہندو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کالعدم تنظیموں کے خلاف عمران خان کارروائی نہیں کر رہا. اچھا, دوسرا جو انہوں نے اہم بات کی وہ بھی میں آپ کو سنوانا چاہوں, وہ فائنینسنگ, ٹیرر فائنینسنگ. بیک گراؤنڈ دیکھیں, فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. پاکستان کو بلیک لسٹ میں انڈیا چاہتا ہے کہ یہ ڈل جائیں تاکہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ آ سکے, پاکستان میں کوئی ترقی نہ ہو سکے, بیرونی سرمایہ کاری نہ آئے, پاکستان پر مکمل پابندیاں لگ جائیں. آج بلاول بھٹو نے سوال کیا اٹھایا, ذرا یہ ان کی بات سن لیجئے فائنینسز کے بارے میں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی کو جھوٹے الزام, ایسٹس بیونڈ مینز جیسا جھوٹے الزام پہ اسلام آباد سے اریسٹ کروا سکتے ہو. اب کیا کوئی کالعدم تنظیم کو آپ ایسٹ بیونڈ مینز پہ اریسٹ نہیں کر سکتے ہو؟ ان کے ایسٹس کہاں سے آتے ہیں, اس پہ ذرا JIT بٹھائے. اب یہ آپ نے بات سنی, یہ فائنینسنگ کی بات کر رہے ہیں, جو بڑا الزام ہے پاکستان پر, جو انڈیا لگاتا ہے, جو امریکہ لگاتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی فائنینسنگ. تو کیا کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو, انہی کی بولی بول رہے ہیں. بلاول بھٹو واز اے ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ ٹوڈے. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے آج جس انداز میں انہوں نے ہندوستان کی بولی بولی ہے, جس طرح سے آج انہوں نے امریکہ کی زبان کو ٹچ کیا ہے, جس طرح آج انہوں نے مغرب کے جو پاکستان کے اوپر جو الزامات ہیں اور جو دباؤ ہے, یہ دباؤ سارا کیوں ہے؟ اگرچہ جو پلوامہ اٹیک ہے اس میں کوئی اس بات کے شواہد نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی بھی تنظیم نے اس میں حصہ لیا. پاکستان یہ کہتا ہے بھارت سے کہ آپ ہمیں کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس دیں. جو ڈوسیئر آیا اس میں بھی کچھ نہیں ہے سوائے الزامات کے کہ اگر کوئی لوگ ملوث ہیں تو ہم اس پہ باقاعدہ طور پر اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. یہ الزام بھی نہیں ہے. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں, کس طرح ممکن ہے بجائے اس کے کہ ہم جو بھارت کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہا ہے ہم اس پر بات کریں, کیونکہ پاکستان اس میں ملوث ہی نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ انہی الزام. اور آج انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی آپ نکالیں, شیخ رشید کا نام لیے بغیر مطالبہ کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, یہ ایک دہشت گرد حکومت ہے, یہ دہشت گرد تنظیموں کی حمایت سے آئے ہیں, اقتدار میں آئے ہیں. اور شیخ رشید کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس وزیر کو بھی نکالیں, وگرنہ اپوزیشن اس پر یقین نہیں کرے گی. آج ایک نیا پینترا بدلا ہے بلاول بھٹو نے, یقیناً ان کو کوئی پٹی پڑ, وہ جو آج ان کے چہرے پہ وہ ذوالفقار علی بھٹو والی جو ایک معصومیت تھی یا محترمہ کے چہرے پر جس طرح سے ایک سچائی ہوتی تھی, وہ مجھے تو آج ان کے چہرے پر آصف زرداری والی مکاری نظر آئی. پورے مکار تھے آج وہ, اور بڑی ایکٹنگ کر رہے تھے, اور جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ ساری کی ساری باتیں وہی تھی جو بھارت کی زبان بول رہے تھے. اور انہوں نے پاکستان یہ کہا کہ جی آپ ان وزیروں کو نکالیں, آپ جب تک یہ نہیں کرتے اپوزیشن اس بات پر یقین نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہا کہ دنیا یقین نہیں کرے گی, بولی وہی بولی جو امریکہ کی ہے, ہندوستان کی ہے, کہ اپوزیشن نہیں یقین کرے گی. آپ ان وزیروں کو نکالیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, وگرنہ ہم آپ کے خلاف تحریک چلائیں گے. ہم کیا تحریک چلائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی والے؟ اگر سندھ کی حکومت سے ان کو نکال دیا جائے تو 4 بندے ان کے ساتھ دی ہیں. اگر ذرا فوٹیج دکھا دیں ساری جو پریس کانفرنس کی دوبارہ, تو اس میں چہرے دیکھ لیں, ان کو لکھا نظر آ رہا ہے کہ واٹ از ریٹن آن دا وال, نوشتہ دیوار پر. ان کا بالکل کسی طرح سے بھی, رانا صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو آج ساری باتیں ہیں یہ کوئی پاکستانی پولیٹیشین کہہ سکتا ہے؟ آج وہی 4 شیٹ جو بھارت دے رہا ہے, جو امریکہ دے رہا ہے, انہوں نے تھما دی, اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اپوزیشن کیسے یقین کرے گی. اب یہ امریکہ کے اور ہندوستان کے نمائندے بن کے یہ پاکستان کی حکومت سے سوال کر رہے ہیں. حمید صاحب دیکھیں, آپ نے ان کا کچا چٹھا بڑے اچھے طریقے سے قوم کے سامنے پیش کر دیا. بات یہ ہے کہ کب تک یہ ہم کہتے رہیں گے کہ یہ محترمہ کے صاحبزادے ہیں, معصوم ہیں, دودھ پیتے بچے ہیں, ابھی ان کو کچھ نہ کہا جائے. بات یہ ہے, آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ جو مکاری تھی, یہ سارا کچھ پاکستان کے خلاف کیس بنا رہے تھے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلا جائے.
इनको ज़रा बराबर शर्म है या इनके नाम से इनके पास से नहीं गुजरी। असल चक्कर क्या है, कहते हैं कि मेरे नाश्तों का क्यों पूछते हो? भाई जब तुम चोरी के माल से नाश्ते करोगे तो क्यों नहीं पूछा जाएगा? जब रिकॉर्ड पे वो चीज़ें आएंगी कि तुम्हारे नाश्ते का बिल भी चोरी के पैसे से जाता है, जाली अकाउंटों के पैसे से जाता है, बजाय इसके कि आप लोग शर्म से डूब मरे, आप किस डटाई से आकर कौम को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। समीर साहब, इन लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। आपने बताया जो सही है, 15 मार्च करीब आ रही है, इन्हें नज़र आ रहा है अदालत उज़्मा का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि 2 माह में नैब तहकीकात मुकम्मल करे। वो अगले चंद दिनों में 2 माह मुकम्मल होने वाले हैं। इनको नज़र आ रहा है कि इनके वालिद ग्रामी के साथ क्या होने जा रहा है और इनकी फुफ्फो साहिबा के खिलाफ नैब की इंक्वायरी जो है वो किस मरहले में दाखिल हो रही है। और ख़ुद इनका अपना नाम, इनके चहेते वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, आप देखें ना आगा सराज दुरानी साहब के लिए किस तरह ये आज वो तिलमिला रहे थे कि जी स्पीकर को क्यों पकड़ लिया, कि भाई स्पीकर अगर माल बनाए तो स्पीकर से ना पूछा जाए क्यों? और फिर इन्होंने आज समी साहब पूरी बात वही की है जो भारत और उसके तरफदार मगरबी ममालिक कर रहे हैं। इनका एजेंडा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक था कि अगर मेरे अब्बा को ना छोड़ा, अगर मेरे अब्बा को पकड़ा गया तो हम पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, हम इस ममलिकत को बदनाम करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब, जिस तरह पंजाब से आपका बिस्तर बोरिया गोल हुआ, बलोचिस्तान से गोल हुआ, अब आपकी और आपके वालिद साहब की इन हरकतों की वजह से इंशाअल्लाह सिंध के अवाम भी आपका बिस्तर बोरिया गोल करेंगे। ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से बना है। आपकी इन बातों में पाकिस्तान के अवाम नहीं आ सकते। अब ये मुझे बताएं अलीना, मुझे आप बताइए कि अगर स्पीकर सिंध असम्बली को पकड़ा जाता है एसेट बियॉन्ड मीन के केस में, तो ये सिंध असम्बली पर हमला कैसे होगा? अच्छा सर, मैं तो सिर्फ ये 2-3 चीज़ें जो शामिल करना चाहूँगी और मेरा आप दोनों से सवाल भी यही होगा। ये जो FATF के बारे में बात करते हैं, आपको याद है इनके दौर में जो है वो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में गया था। पहले तो ये अपने अब्बा हजूर से पूछें और पीपल्स पार्टी से पूछें कि उन्हें पाकिस्तान से कितना प्यार था। फिर दूसरा, ये कश्मीर पर हमने कभी इनको बात करते हुए नहीं देखा। मैं ख्याल में मौलाना फजल रहमान इनके दौर में भी कश्मीर कमेटी को हेड कर रहे थे, 10 साल उन्होंने भी लगाया कश्मीर कमेटी के हवाले से। उनसे भी पूछे थोड़ा कि वो क्या किया आपने कश्मीर के हवाले से, काश आज आप आते और कश्मीर के ऊपर बात करते। फिर लोग ये कहते हैं, जैसे राना साहब ने कहा कि बीबी का बेटा है, बहुत छोटा है, अभी चीजों का पता नहीं है, लेकिन जो इनके नाना हैं, अगर आप उनका प्रोफाइल चेक करें तो बहुत छोटी उम्र में उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस थी। तो मैच्योरिटी का आपकी एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और इस वक्त जो आपने भी बात की है और राना साहब ने भी बात की है कि बेसिकली ये जो भी इस वक्त बयान कर रहे हैं ये आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, जिसमें भुट्टो माइनस है और कुछ भी नहीं है, जो मुझे न समझ आती है समी साहब। और जो तहरीक की बात की है वो आप दोनों ने बता दी है कि तहरीक कहाँ है, कहाँ नजर आएगी, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है कि अगर तो आप इस वक्त, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई गद्दार हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ एहतसाब से बचने के लिए आप जो माल बनाया है उस माल को बचाने के लिए आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, जिसका यानी आपने ये कहा कि ठीक है, जैसे बच्चे नहीं होते, वो कहते हैं अच्छा मैं ना खेलूंगा ना आपको खेलने दूंगा, मैं ये जो प्ले ग्राउंड है इधर ही मैं इसमें पानी छोड़ दूंगा, मैं इसको ख़राब कर दूंगा। आप वो बात कर रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ एक एहतसाबी अमल को लेके आगे चल रही है और नैब खास तौर पर, तहरीक इंसाफ भी नहीं, ये नैब है। और सर ये वो केसेस हैं जो पुराने केसेस हैं, ये पुराने केसेस चल रहे हैं, इसमें ना पीटीआई का कोई ताल्लुक है, किसी और का कोई ताल्लुक है। आज नैब पर भी बहुत बरसे हैं। जी देखिए, नए पुराने केसेस का इशू नहीं है, इशू ये है कि जो नैब के जिम्मे काम है, जब नैब उसको प्रोसेस करती है, अगर नैब किसी को पकड़ती है तो आप अदालत में जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अभी बैंकिंग कोर्ट हमेशा जमानत में तौसीक कर ही रही है, तो सिस्टम मुल्क में मौजूद है। तो आपको आप कहते हैं कि वो प्रोसेस ही खत्म हो जाए। यानी अगर आज आगा सराज दुरानी को रिहा कर दिया जाए, अगर आज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए जाएं, तो बिलावल भुट्टो को कोई प्रॉब्लम नहीं। बिलावल भुट्टो कहेंगे कि बिल्कुल ये सिस्टम ठीक चल रहा है। और जो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि आप एक पार्लियामेंट की कमेटी बनाएं जो ये फैसला करे, नैब सारे अपनी दरखास्तें वहां पर भेजे, अगर वो किसी के खिलाफ तहकीकात कर रही है तो वो सारे चोर मिलकर ये मुराद अली शाह साहब ने भी आज ये कह दिया कि जो सिंध की पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके जो चेयरमैन होंगे वो हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं होंगे, हमारी अपनी जमात से होंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात हो रही है, कहते हैं तहरीक चलाएंगे, बड़े परेशान हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। मेरे ख्याल में समीर साहब उन्हें ना मसल रिलैक्सेंट खानी चाहिए, थोड़ा परेशानी उनकी कम होगी आई थिंक। नहीं, मसल रिलैक्सेंट से काम नहीं होगा। भागने जब तक आसिफ अली जरदारी साहब के मुकदमात हैं, फरियाल तालपुर साहबा के, जब तक वो सारा हिसाब किताब मांगा जा रहा है तो वो छोड़ें, आप बोतल भी लगा देना उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी चीखों पुकार में कमी नहीं होगी। और आज तो बिल्कुल ये बात वाज़े हो गई है। अब वो बेसिकली एक हेड ऑन की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, बुनियादी तौर पर वो चाह ये रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब उनके साथ आएँ तो जरदारी साहब और नून लीग, क्योंकि सिंध में हुकूमत है नून लीग पीपल्स पार्टी की, वो समझते हैं कि सिंध में हम एक एहतजाज पुटअप कर लेंगे। और नून लीग से वो कह रहे हैं कि 10 ज़िलों में आपने मुकम्मल स्वीप किया है, ये जो लाहौर, गुजरांवाला और ये 2-3 शहर हैं, यहाँ पर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं। अगर आप अपने जो वर्कर्स हैं ख़ास तौर पर, अगर उनको और पार्टी लेवल पार्टी को मोबिलाइज़ करके, तो इन दो ये जो 4-5 बड़े शहर हैं पंजाब के, इनमें अगर आप 5-5, 8-8 हज़ार लोग निकाल सकें सड़कों पर, और अगर हम कोई सीन क्रिएट कर सकें तो हो सकता है आपकी भी जान बच जाए और हमारी भी जान बच जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त है, जो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, अब उसको उन्होंने 19 मार्च को उन्होंने सुनने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक 3 मेंबर बेंच जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की सरबराही में उसको सुनेगी। तो हो सकता है नून लीग जो है वो वेट एंड सी पर अभी रहे और कुछ मामला को देखे। नहीं, मरियम साहबा के बारे में बातें आ रही हैं कि वो जो सोशल मीडिया के उनके वर्कर्स हैं उनके साथ वो मिलने जा रही हैं और कहीं पर वो डिस्कशंस भी करेंगी इस हवाले से। मेरे ख्याल में ये इनिशिएट कर दिया उन्होंने। जी, वो बेसिकली ये है कि जब नवाज शरीफ साहब की अगर ज़मानत हो जाती है, यानी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड हो जाता है, तो फिर वो उनकी कोशिश होगी कि बाहर जा सकें। अब उसके लिए ECL से नाम निकलना ज़रूरी है, तो वो फिर हुकूमत ही निकाल सकती है। तो ये एक पब्लिक प्रेशर माउंट करने की कोशिश करेंगे कि, और इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग, और वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त ज़रा गवर्नमेंट दबाव में है, क्योंकि भारत की तरफ से एक बड़ी धमकी है और एक हालत जंग में है पाकिस्तान। तो मैं यही ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि पाकिस्तान शुड कम फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने अपना माल बचाना है, आसिफ जरदारी साहब ने अपना माल बचाना है। उन्हें पाकिस्तान का ना पहले कोई इतना फ़िक्र था और ना को अब इतना फ़िक्र है, अपने माल की फ़िक्र है, तो वो बस उसी तैयारी में लगे हुए हैं। ये जो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, इतनी नेगेटिव गुफ्तगू है, आप अपनी हुकूमत को पोर्ट्रे कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि ये दहशत गर्दों की गवर्नमेंट है, और आप ये बता रहे हैं कि जो कालेदम तंजीमें हैं उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हो रही। आज भी जो बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सवाल था, बताएं NRO कहाँ पर है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, आप उनके फाइनेंसेस नहीं रोकते। ये वही जो अमेरिका कह रहा है कि डू मोर, ये सब करें। तो आज बिलावल भुट्टो ने, मैं इसीलिए कहा ना, एक बड़ी मकार किस्म की शख्सियत नजर आए मुझे। वो लोग एडवांटेज देते रहे बहुत ज़्यादा, हम सब देते रहे कि ये मोहतरमा के साहबजादे हैं और ये सदर जरदारी इतने साल गिरफ्तार रहे, और भाई आपके अब्बा जान करप्शन के मामले पे गिरफ्तार रहे, माल बनाया उन्होंने ज़बरदस्त। अब वो माल की वो आपको वो जब उस मांगने की बात की जाती है तो उस पर फिर अब चाहे को सिंध कार्ड हो, चाहे कालदम तंजीमें हो, चाहे कुछ हो, ये सब एक है, फिर ये सब एक हो जाते हैं। और आप मौलाना फजलुर रहमान की उनको तो किसी डॉक्टर ने कहा हुआ है कि आपने कश्मीर का नाम नहीं लेना, कहीं खुदा न खास्ता आपको फालिज ना हो जाए। उनके देखें, उनके देवबंद से बड़े ताल्लुकात हैं, एक मदरसा है देवबंद, उसकी पाकिस्तान में भी बड़ी फॉलोइंग है, और वो जाते हैं वहाँ पर इंडिया में, उनको बहुत ज़्यादा वो मिलता है, वहाँ पर प्रोटोकॉल मिलता है। उनके लिए मुश्किल ही नहीं, उनके लिए नामुमकिन है कि वो कश्मीर पे मसले पे कोई भारत के ख़िलाफ़ बात कर सकें। वो जो कुछ भी उनके साथ जो भी उनका आगे मफाद है, वो राना साहब सारे का सारा वो एट स्टेक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बात मैं, लेकिन मैं अब मजबूर हूँ, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, आई हैव टू से दैट। हर बंदे के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान ही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ये कोई पहला वाक़या नहीं है समी साहब। फिर वो हम माजी की याद दिलाते हैं कि ये मेमो गेट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद गिरामी के दौरे सदारत में हुआ था ना। इन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश की थी। फिर आप मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो क्या कुछ करते रहे। उन्होंने कारगिल के हवाले से क्या गुफ्तगू की, उन्होंने ये डॉन लीक्स क्या किया। तो ये सारा एजेंडा, अभी ये इनकी ना आखिरी हरबा है कि हम किसी न किसी तरह बैनुल अक़वामी दबाव के ज़रिए अपनी जान छुड़ा लें, ये करप्शन के मुकदमात में से। अब ये देखें, ये मुकदमात समी साहब जो 2 महीने का वक्त दिया ना, ये बहुत परेशान इसलिए हैं बिलावल साहब
کہ ان میں بہت ہی تھوڑے دن رہ گئے ہیں, 8-10 دن میرا خیال رہ گئے ہیں, جو سپریم کورٹ نے مدت دی ہوئی ہے نیب کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ کام تو ہونے جا رہا ہے. تو آج جس طریقے سے نیب پر برسے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ بھئی نیب یہ کیا کر رہا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کا جس طرح نواز شریف کے یا ان کے دور میں نیب تھا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرو, یہ اس طرح کا کبھی نیب کے پر کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے قانون سازی کر لیں. تو اب یہ ہونا وانا سمیع صاحب کچھ نہیں ہے, ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی, اور یہ پاکستان کے عوام کا لوٹا ہوا مال جو ہے یہ دے دیں, اپنی جان چھڑائیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ مال لے لیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ذرا وہ شارٹ سن لیں جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 وزراء کو برطرف کیا جائے بلاول بھٹو صاحب کا. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ opposition, پاکستان کی opposition مانے کہ یہ لوگ سیریس ہے اور یہ واقعی ہی کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اب کیا یعنی اپوزیشن تاکہ مانے, اب وہ بیسیکلی نمائندہ بن گئے ہیں یہاں پہ, امریکہ اور بھارت کے نمائندہ بن گئے ہیں بلاول بھٹو آج, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں تاکہ پھر اپوزیشن یہ سمجھے کہ آپ کارروائی کر رہے ہیں. ابھی تک نہیں کی آپ نے, یعنی آج تک آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی. گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں جو امریکہ نے کہا, جو بھارت نے کہا کہ آج تک آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی, آپ ان وزیروں کو سب سے پہلے ریموو کریں. ایک شیخ رشید ہیں, ایک میرا خیال ہے وہ جو منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر ہیں, ایک کوئی 3 وزراء کا نام لے رہے ہیں, یعنی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ ان کو نکالیں تو تب ہم یہ مانیں گے کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اچھا اب اگر ان کو وہ نکال بھی دیں تو پھر تب کچھ اور ڈیمانڈز آئیں گی, کیونکہ اصل جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف, فریال تالپور کے خلاف مقدمات ختم کر دیے جائیں, اور شامل باجہ نواز شریف اس لیے ہیں کہ ان کو اپنا معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی جو میرا مال ہے وہ بھی بچ جائے تاکہ میں بھی باہر جا سکوں. تو اب رانا صاحب یہ جو پاکستان کی پولیٹکس ہے, یہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ آ کے پہلے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی ہم نے تو اپوزیشن قومی اسمبلی کے اندر ایک یونانیمس سٹینڈ لیا, جیسے کسی پر احسان کیا سب سے پہلے, لیکن وہ یونانیمس سٹینڈ نہیں تھا. یہ باتیں سناتے رہے, وہاں پر بھی بلاول بھٹو نے انگریزی میں تقریر کی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اور آج جو کچھ انہوں نے کیا پوری طرح یہ ایکسپوز ہیں پوری طرح. لیکن پرابلم یہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے, اور جو قومی اسمبلی کے اندر جو عمران خان کے پاس نمبر ہے, جو ان کی گورنمنٹ ہے جس طرح سے, یا جس طرح پھر دوسرے صوبوں میں بھی وہ الائز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا رہے ہیں, ان کے الائز بھی ماشاءاللہ بہت اچھے زبردست لوگ ہیں. وہ بھی جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ وزارتوں پر ہے, ان کے الائز کی بھی گفتگو اس پہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کیسے مقابلہ کرنا ہے. یہ جو چیلنجز ہیں وہ سارے کے سارے جو بھی ہیں وہ اسی چکر میں ہیں کہ بس جو مل جائے اس کو ہم لے لیں, وزیر بن جائیں, کچھ اور مل جائے. تو یہ اس صورتحال میں جو چیلنجز ہیں وہ تو بڑے گمبھیر ہیں. پاکستان کی فوج, پاکستان کی فضائیہ, پاکستان کی بری فوج, بحری فوج سب ڈٹے ہوئے ہیں, اور قوم پوری پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو حکمرانوں کا ٹولہ ہے جو کچھ صوبوں پر مسلط ہے, کچھ کس طرح سے, یہ تو اپنے مال کے بچانے کے چکر میں ہے رانا صاحب. اچھا ایک جو بات ان کے بارے میں آپ نے جو کہی, یہ اصل میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے. آج آپ ایک کام کروا دیں, یہ سارا کام ٹھیک ہو جائے گا. ان کی خواہش یہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی کہ کسی طرح عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل ہو سکتی. یہ بار بار آپ ان کے لیڈروں کے بیانات دیکھیں کہ جی وہ ہاتھ نہیں ملایا, وہ یوں ہو گئے, وہ ادھر کو چلے گئے, فلاں ہو گیا. یہ چاہتے ہیں کسی طرح عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ہم ان کا کوئی منت ترلا کریں کہ بھائی جان ساڈی جان. اب یہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے دوست ہیں پرانے خواجہ سعد رفیق صاحب, آج انہوں نے کیا کہا, انہوں نے آج یہ کہا کہ جی میں نواز شریف تو میرا بعد میں استاد ہے, پہلے تو میرے ریاض فتحانہ صاحب استاد ہیں. بات تو انہوں نے صحیح کہی, اس کا تو میں بھی گواہ ہوں. نہیں آپ گواہ ہیں, لیکن یہ اگر صحیح کہہ رہے ہوں گے بھائی اگر وزیر اعظم نواز شریف ہوتے تو خواجہ سعد رفیق کہاں سے ریاض فتحانہ کو اپنا استاد بنا لیتے؟ سر دیکھیں کیسے کر لیتے؟ وہ تو کہتے کہ نواز شریف صاحب نے تو ابھی مطلب میرے ابا جی کو بھی سکھایا تھا خوابوں میں آ کے, وہ تو یہ کہتے. خوشامد کا عالم تو یہ ہے. تو اس میں تو ان حالات میں آپ کہاں آگے جائیں گے؟ یعنی میں آج حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے پہلے مجھے ریاض فتحانہ نے سکھایا. ریاض فتحانہ اب پی ٹی آئی کے ہیں اور وہ اس قائمہ کمیٹی کے سربراہ ہیں.
جو اگر پروڈکشن آرڈر کرے گی تو جناب خواجہ سعد رفیق صاحب جیل سے نکل کے آ جائیں گے، ادھر رہیں گے آگے کسی اچھی جگہ پہ. کیونکہ آج وہ مجھے پتہ چلا وہ کہتے رہے آج اپنے ممبران سے مل کے کہ یار خدا کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کروایا کرو، میٹنگ بلاؤ، ادھر تو مجھے ملتا کوئی نہیں ہے یار، میں تنگ آ گیا ہوں وہاں پہ اکیلا رہ کے، مجھے تو بڑا میرا مسئلہ ہے. تو یہ تو بھائی جان ان کا سارا یہ تو اوقات ہے. تو مجھے بتائیے پھر اب جو ریاض فتحانہ کو انہوں نے اپنا استاد مان لیا نواز شریف سے پہلے، لیکن یہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تب یہ نہیں کہتے تھے، تب تو کہتے تھے یہ لوہے کے چنے ہیں، پتہ نہیں کون سے چنے ہیں، یہ کچے چنے نہیں ہیں، کالے نہیں ہیں، ہمیں نہیں آپ دبا سکتے. اب کہہ رہے ہیں ریاض فتحانہ میرے دوست میرے ٹیچر ہیں. شکر ہے ابھی چنا نہیں کہا انہیں لوہے کا. بھائی جان بات یہ ہے، دیکھیں سعد رفیق صاحب نے آج جو گفتگو کی نا قائمہ کمیٹی میں، ریاض فتحانہ انہیں واقعتاً جب انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اس وقت ریاض فتحانہ MSF کے پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں ریاض فتحانہ صاحب، لیکن یہ سعد رفیق صاحب کو جیل سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. آپ نے صحیح کہا، انہوں نے کہا کہ یہ زندہ انسانوں کے لیے نا پتہ نہیں جیل کو کیا قرار دیا لینا انہوں نے، کیا دیا کہ جی قبرستان ہے، زندہ انسانوں کا قبرستان. آپ 10 سال سے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت رہی، جیل نے صوبائی معاملہ تھا، ان کو چاہیے یہ تھا کہ قبرستان میں جا کے کوئی پھول بوٹے لگا دیتے تاکہ آج کوئی ٹھنڈی ہوا ہی نہیں آ رہی ہوتی. اور ابھی تو یہ دیکھیں ان کو بیچاروں کو بڑا VVIP سلوک مل رہا ہے، ساروں کو نہ ہتھ کڑی لگتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو قبرستان بنا رہے ہیں. اب ان قیدیوں سے پوچھو جن بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں. خواجہ صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا جب تک میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں نا میں بھی جیل میں رہوں گا، مجھے پروڈکشن آرڈر نہیں چاہیے. اب یہ رانا صاحب بھی بڑے معصوم آدمی نہیں چاہیے. علینا رانا صاحب بھی بڑے معصوم آدمی ہیں. ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں دوست رہ چکے ہیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، معصوم کہاں سے آ گئے؟ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اس وقت کیوں نہیں کہا خواجہ سعد رفیق نے کہ ریاض فتحانہ میرے ٹیچر ہیں؟ دوستیاں آج بڑی تکلیف ہوئی ہوگی میاں صاحب کو، یہ جملے اگر ان تک پہنچے ہوں گے تو میاں صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ سعد رفیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ فتحانہ صاحب تو میاں صاحب کے سخت مخالف ہیں. اچھا ایک سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی ہے خبر، کچھ لوگ بھی بتا رہے ہیں علینا، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ کہ ڈاکٹر جو عافیہ ہیں جی بالکل ان کو پاکستان لانے کی بات ہو رہی ہے، اور بڑے نامی گرامی لوگ انہوں نے بڑے ٹویٹ بھی کیے کہ بہت جلد عمران خان صاحب یہ قوم کو خوشخبری سنائیں گے. اور اس میں ایک جو میں نے ظفر ہلالی صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اپنے پروگرام میں بھی، ایک خبر چل رہی تھی کہ جی وہ جو اسرائیلی پائلٹ ہے ایک کوئی وہ پکڑا گیا ہے، کیونکہ جو جہاز گرایا تھا پاکستان ریپورٹڈلی مبینہ طور پر اس میں جو ایک پائلٹ تھا وہ اسرائیلی پائلٹ تھا جو گورنمنٹ نے کیپچر کر لیا. اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں یہ ساری اسپیکولیشن ہے، جس سے ہم بات کرتے ہیں سرکاری بندے سے وہ آگے کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا، یا وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی کہیں پر کوئی ڈیل چل رہی ہے، کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے کہ جی اگر امریکہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس کر دے پاکستان کو تو پاکستان اس اسرائیلی پائلٹ کو واپس کر دے گا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو ڈاکٹر فریدی پکڑے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن اس بات پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اکابرین کہیں نہ کہیں کوئی پر امید نظر آ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر عافیہ ہو سکتا ہے پاکستان آ جائیں اور عمران خان اس حوالے سے کوئی بڑا سرپرائز دیں. اب یہ میں ساری اسپیکولیشن ہے، کیا سر آئی ہیں، میرے پاس کوئی اس طرح کی کوئی وہ انفارمیشن نہیں ہے. اور جب میں نے ظفر ہلالی صاحب سے پوچھا ان سے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اسرائیلی پائلٹ ایک پکڑا گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے بات کی، ہمیں سورسز سے پتہ چلا، لیکن اس کی تردید کہیں سے نہیں آئی. اب جب کسی چیز کی تردید نہیں آتی تو پھر لامحالہ سر انفیکٹ وہ جو اسرائیلی پائلٹ ہے اس کی تصویریں جو ہیں فیملی کے ساتھ بہت سے سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ جو ہے اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں کہ یہ وہ پائلٹ ہے جو یہاں پر ہے پاکستان میں. اور آپ ہی نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا عافیہ صدیقی صاحبہ کی وہ جو آڈیو بھی چلائی تھی، جو بھی حالات تھے کہ ان کی زندگی کو وہاں پہ خطرہ ہے، اور اگر یہ عمران خان صاحب یہ کر لیتے ہیں میرے خیال میں تو یہ اچھا یہ جو سوشل میڈیا پر تصاویر چلنے کا طریقہ ہے نا، اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، انہوں نے نہیں ایک ذرا یہ سنیے گا، یہ جب انہوں نے انڈیا نے پروپیگنڈا شروع کیا نا کہ پاکستان کا ایک F-16 طیارہ ہم نے گرا لیا، تو اس میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ کی پکچر بھی لگائی ساتھ کہ جناب یہ وہ پائلٹ ہے جو وہ اس کو اڑا رہا تھا. لیکن بعد میں پھر جب میرا رابطہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پائلٹ بھی زندہ ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور ادھر پاکستان میں ہیں.
اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. سر انڈین میڈیا تو ایک مذاق میڈیا ہے نا, وہ تو جوکر ہے سر, وہ جوکر ہے. ہاں انڈین میڈیا جوکر میڈیا ہے, مذاق میڈیا, آپ اس کو کبھی سیریس نہیں لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ جن نہیں سر, پاکستان میں بھی کم بڑی معذرت کے ساتھ, ویری ہمبلی, آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے ہمارے میڈیا نے جس طریقے سے سارے ایشو کو ہینڈل کیا ہے, اس کے اوپر ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر اور باقی سارے سر بہت بہتر ہے. نہ کمپیریزن کریں سر پلیز, میں ہاتھ جوڑ, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, آپ میرے منہ پہ الفاظ ایویں ڈالے جا رہے ہیں. میں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اچھا کمال کر رہی ہیں, میں نے کہا جوکر شاید میڈیا کو کہنے لگے ہیں. نہیں بھائی, میں بات سوشل میڈیا کی کر رہا ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر پاکستانی F-16 کی تصویر لگا کے اس پائلٹ کی تصویر لگائی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے, چاہے وہ پاکستان کا ہے, امریکہ کا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ان اتھینٹک ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک بڑی پار ہے, اس کا ایک بڑا رول ہے, اور عام بندے اس پہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے جو بڑا میڈیا وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, گورنمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے. لیکن یہ ہے انفارچونیٹ. میں آئی واز سمپلی, باقی آپ بالکل آپ نے درست کہا کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کا رول بڑا زبردست ہے. یہ بات جو ہے نا سوشل میڈیا والی, اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ غیر مصدقہ بھی ہوتی ہیں. ابھی تک یہ اسرائیلی پائلٹ اور یہ ڈاکٹر عافیہ کے یہ ہے سب غیر مصدقہ, غیر مصدقہ بات ہے, کوئی کنفرمیشن کی کہیں ان سے نہیں آئی. بہت پوچھا سرکار سے, بہت لوگوں سے پوچھا, وہ آگے سے انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ہی کسی کے کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہوگی. اب جب میں امریکہ کو دیکھتا ہوں, ان کے جو بیانات ہیں, تو اس میں تو مجھے کوئی ہمدردی پاکستان کے لیے نظر نہیں آتی. وہ تو مکمل طور پر امریکہ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, کوئی اگر بندہ پکڑا گیا, تو ہو سکتا ہے اس میں کسی نیگوسیشن میں, اس مد میں ڈاکٹر عافیہ کا کوئی مقدر جاگ جائے اور وہ یہاں پر آ جائے. کسی نے تردید نہیں کی سمیع صاحد, یہ بڑی اہم بات ہے. جی تردید بالکل نہیں ہے اس حوالے سے. اب یہ اچھا, یہ چل رہی ہیں باتیں بہت زیادہ. بالکل صحیح ہے. ظفر ہلالی بڑے ذمہ دار سفارتکار رہے ہیں, پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں اٹلی میں, تو وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے ان کے پاس کوئی اطلاع ہو. ہمیں نہیں پتا, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں, یہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت کے وزیر داخلہ نے بھی بڑا یہ بات سنائی تھی, رحمان ملک صاحب نے, کہ ہم کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اچھا میں ان دنوں واشنگٹن میں ہی تھا, تو انہوں نے جو اٹارنی جنرل آفس ہے اس سے بات بھی کی تھی. وہ بات یہ کر رہے تھے کہ عافیہ صدیقی جو باقی کی سزا ہے وہ کسی پاکستان کی جیل میں آ کے گزار لیں. لیکن ان دنوں تعلقات بھی بہت اچھے تھے, لیکن بات بنی نہیں. پھر نواز شریف صاحب نے کیمپین میں یہ ایک سلوگن بنایا تھا, انہوں نے بات کی تھی کہ ہم یہ کریں گے, لیکن ظاہر ہے امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے. اور پھر پاکستان کے یہ جو حکمران ہیں, ان میں اتنا بھی نہیں ہے کہ دے پٹ دیر فٹ ڈاؤن, کوئی بہادری سے بات کریں, کوئی باقاعدہ نیگوشیٹ کریں. اگر وہ ویسے کسی بات سے خوش ہو کے بخشیش میں کچھ دے دیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بہت زبردست ہوتے ہیں. پی ٹی وی کے ملازمین, جو سابق ملازمین ہیں پینشن کے حوالے سے, وہ بڑا پروٹیسٹ کر رہے تھے سمیع صاحب. ہاں آج انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے فواد چودھری صاحب کا پتلا بھی جلایا. لیکن فواد چودھری صاحب نے آج وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد آئے ہیں, اور ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے وہ جو ایم ڈی پی ٹی وی کے بارے میں, ایسا لگ رہا ہے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کوئی سومناتھ کا مندر گرا دیا. اور 2 ہفتے میں وہ سہیل وڑاج صاحب بڑے دوست ہیں ان کے, انہوں نے ان کو لکھا فواد جیل میں. تو فواد جیل میں جب آئے, آج انہوں نے پی آئی ڈی میں یا پی ایم سیکریٹریٹ میں شاید وہ پریس کانفرنس کی, اور 2 ہفتے میں ایم ڈی نہیں رہیں گے, اور 2 ہفتے میں یہ ہو جائے گا. میں یعنی یہ وزیر اطلاعات و نشریات کا یہ لیول رہ گیا کہ وہ آ کے اپنے ایم ڈی جو ان کی وزارت کے متحد ہے, اور اگر وہ لیٹر, اگر وہ اس وقت کم ہے, لیکن اگر وہ لیٹر دکھا سکیں, میرے پاس اس کی کاپی نہیں ہے, اس لیٹر میں جو پی ایم ہاؤس کی طرف سے لکھا گیا, اس میں یہ بڑی وضاحت سے کہا گیا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے, وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے وہ جو چنا ہے ایم ڈی کو, وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے, اور اس پر پورا اعتماد کا اظہار ہے پی ایم ہاؤس کا. لیکن آج وہ جو سلیکشن کمیٹی اپنی بنائی انہوں نے, جناب فواد جیلمی صاحب نے, اور پھر اس کے بعد وہ کہا کہ جی اس کمیٹی میں تو انہوں نے اپلائی کیا, 42 لوگ ہیں, اور وہ اپنے پروسیس میں آگے جا رہے ہیں. لیکن میں جو صرف بات, یہ تو وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے کہ کس کو وہ پرائم منسٹر وہ بنائیں, وزیر اطلاعات و نشریات, اور کون ایم ڈی پی ٹی وی بنائے. لیکن میں اس بات پہ حیرت تھا کہ یہ اوقات ہے اس وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی کہ یہ باہر آ کے کتنا, یعنی ایک دفعہ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کہتے تھے کہ بالشتوں کا دور آ گیا. کچھ زمانہ تھا جب کارنیلیس صاحب جیسے جسٹسز تھے, جب فیض احمد فیض جیسے شاعر بھی تھے, اور سعد عثمانی جیسے تھے, ذوالفقار علی بھٹو جیسے پولیٹیشین تھے, قدرت اللہ شہاب جیسے بیوروکریٹس تھے, اور وہ کیا
کلاس تھی. اور اب یہ فواد جیلمی جو باہر نکل کے آئے ہیں اور ان کا اپنا وہ ایم ڈی پی ٹی وی ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, کون سی تاریخ تھی رانا صاحب جس تاریخ کو انہوں نے خط لکھا یونین پر پابندی کے لیے؟ 30 جنوری 2019 کو وزارت اطلاعات نے. کون سی تاریخ تھی جنوری کی؟ 30 جنوری. اب دیکھیں وزارت یہ داخلہ کو لکھا. مختصر بولیے اب گا. یہ دیکھیں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری کہ ہم سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تنظیموں پر پابندی لگائی جائیں. سیکٹری اطلاعات و نشریات نے لکھا لیٹر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی اپروول سے وزارت داخلہ کو کہ امپلائیز یونین پر پابندی لگائی جائے. یعنی خود جو وہ بھارتی فلموں میں ہم دیکھتے ہیں نا, سازش خود کرنی اور پھر آ جانا چور کے ساتھ, جیسے ذمہ دار پنڈ میں چوری کرواتا ہے نا خود ہی, پھر وہیں پہ بیٹھ کے وہ کرتا ہے پنچایت اور چور کو بھی خوش کر دیتا ہے اور جس کی چوری ہوئی تو اس کو بھی مال مسروقہ واپس. تو یہ فواد جیلمی اس طرح کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سمیم صاحب آپ کا. رانا صاحب آپ کا بھی. بس میں یہ کہوں گی جو پی ٹی وی کے پینشنر ہیں نا, ان کو ان کی پینشنیں دلوا دیں تاکہ روز وہ ہائے ہائے فواد چودھری یا ہائے ہائے سیکٹری انفارمیشن نہ کریں. آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.